بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ محبت دو بے وقوفوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے۔ دونوں میں سے جسے عقل پہلے آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ جسے تم اکیلا سمجھ کر ستا رہے ہو، کل وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ خدا لائے گا۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزرتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص تم کو نصیحت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن پھر بھی انسان کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان مت خراب کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ اللہ کے ولی کی صحبت کے چند لمحے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد ایک غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ عورت اپنی پاکی ثابت کرنے میں ساری زندگی لٹا دیتی ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی رکھنے کے باوجود آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو مرد کسی عورت کو بار بار دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی کسی عورت کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ گھڑی کی سوئی اس کی اوقات بتاتی ہے، اور انسان بھی ایک گھڑی ہے، اور زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتا دیتی ہے۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ کبھی کبھی گناہگار کا ندامت بھرا ایک آنسو مغرور کی ساری عبادت سے سبقت لے جاتا ہے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے انسان کو دیکھنا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا سیکھو۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔